ان اختلافات کے بعد آپ آداب سنیں کہ یہ کس طرح ادب کی رعایت رکھا کرتے تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان کتنے مسائل میں اختلاف ہوا، اور بھی بہت سے تھے، میں نے چند آپ کے سامنے جو معروف اور مشہور ہے وہ نقل کیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 2-3 لوگ آپ کے پاس گئے اور کہا، اے ابوبکر، ہم نے سنا ہے کہ آپ حضرت عمر کو ہم پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ کہا ہاں بالکل اسی طرح ہے، میں ان کو تم پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کیا آپ ان کی سختی کو نہیں جانتے کہ آپ ان کو ہم پر خلیفہ مقرر کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ اتنے سخت آدمی کو ہم پر خلیفہ بنائے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ ان میں سب سے بہتر آدمی کو تیرے بندوں پر خلیفہ بنا آیا ہوں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے اتنے اختلافات کے باوجود کہ حضرت عمر ان سب میں سب سے بہتر ہے۔ یہ اختلافات کے باوجود آداب تھے۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی اور لوگوں نے حضرت عمر کو حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دینا شروع کر دی۔ کہا عمر آپ ابو بکر سے افضل ہیں۔ جب حضرت عمر کو یہ بات پہنچی تو آپ نے عجیب جملہ کہا، لَلَيْلَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ آلِ عمر۔ ابو بکر کی ایک رات آل عمر سے بہتر ہے۔ عمر کیا؟ آل عمر سے بہتر ہے۔ اور کہا ابو بکر کا ایک دن آل عمر سے بہتر ہے۔ یعنی ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات ایک جگہ، عمر اور آل عمر کی پوری زندگی ایک جگہ، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ ابو بکر کی وہ فضیلت ہے۔ کہا وہ دن کیا ہے اور وہ رات کیا ہے؟ پھر بیان کرتے ہیں۔ کہا رات تو وہ جو ہجرت کی رات تھی جب حضرت ابوبکر صدیق آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ہجرت مدینہ ہو رہی تھی۔ غار ثور پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق آپ علیہ السلام کو وہ پروٹیکشن دیتے ہیں کہ جو قابل ذکر ہے، بہت طویل روایت ہے، میں پوری بیان نہیں کرتا۔ تو اس رات کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آل عمر سے بہتر ہے۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ کہ دن وہ تھا کہ جب مانعین زکوٰۃ اور ارتداد کا فتنہ اٹھا۔ میری یہ رائے تھی کہ ان سے قتال نہ کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ ان کے خلاف قتال ہوگا۔ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا، میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ کہا وہ دن تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کی ثابت قدمی تھی، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا۔ تو کہا یہ دن اور وہ رات عمر اور آل عمر سے بہتر ہے۔ یہ آپس میں آداب تھے۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی کئی مسائل میں اختلاف ہوا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں 100 مسائل تقریباً ایسے تھے جس میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان اختلاف تھا۔ 100 مسائل۔ اس کے باوجود ان کے درمیان آداب سنیں آپ، کس طرح ایک دوسرے کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس 2 لوگ آئے اور کہا کہ ایک آیت میں ہم دونوں کا اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کو حل کر دیں۔ کہا پڑھ کے سناؤ مجھے وہ آیت۔ جب انہوں نے وہ آیت پڑھی تو ایک کا پڑھنے کا طریقہ مختلف تھا اور دوسرے کا مختلف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک سے کہا کہ تمہیں کس نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ کہا مجھے ابو الحکیم نے سکھایا ہے۔ دوسرے سے کہا تمہیں کس نے سکھایا؟ کہا مجھے عمر نے سکھایا ہے۔ تو آپ نے کہا اقرؤکما اقرأک عمر، تم میں سے بہترین قراءت اس کی ہے جسے عمر نے سکھایا ہے۔ اور یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا، اور پھر کہا کہ عمر اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے، جب تک وہ موجود تھے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، نکلنے کی کوئی جرأت نہیں کرتا تھا۔ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اسلام کا قلعہ کمزور پڑ گیا۔ یہ آداب تھے۔ 100 مسائل میں اختلاف ہے لیکن ادب کا عالم آپ دیکھیں، اور یہی ان کی جانب سے بھی تھا، حضرت عمر کی جانب سے۔ ایک روز حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے تو روایت بتاتی یتحلل وجہہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر حضرت عمر کا چہرہ کھل اٹھا اور کہا کنیف ملئ علما، یہ ایک ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ 100 مسائل میں اختلاف ہے لیکن ان کے علم کو قبول کرتے ہیں، مان رہے ہیں۔ حضرت عمر سے اختلاف کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کنیف ملئ علما، بعض روایت میں او فقہا، یعنی یہ ایسا برتن ہے جو علم اور فقہ سے بھرا ہوا ہے۔
جب کوفہ والوں نے آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مانگا کہ ہمیں ایک عالم کی ضرورت ہے، عبداللہ ابن مسعود کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے، حضرت عمر نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود کو تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، بہت سارے مسائل میں ان سے مشورہ لیتا ہوں، لیکن اہل کوفہ کا اس قدر اصرار تھا کہ آپ نے کہا کہ میں اہل کوفہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں، لہٰذا انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو اہل کوفہ کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح حضرت زید ابن ثابت اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی کئی مسائل میں اختلاف تھا، خاص طور پر وراثت کے مسائل میں ابن عباس اور حضرت زید ابن ثابت کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف تھا، لیکن ادب کا عالم یہ تھا کہ ایک روز حضرت زید ابن ثابت اپنی سواری پر سوار ہوئے تو حضرت ابن عباس نے ان کی سواری کی رکاب پکڑ لی۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم اپنے علماء اور قبراء کے ساتھ یہی سلوک رکھیں، یعنی ان کا اسی طرح ادب کریں۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے جب یہ سنا تو کہا اے ابن عباس اپنا ہاتھ بڑھاؤ، انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت زید ابن ثابت نے ہاتھ کو چوم لیا، فقبلہا، حضرت ابن عباس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا اہل بیت کے ساتھ کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اسی طرح کا سلوک اختیار کریں۔ جب حضرت زید ابن ثابت اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابن عباس چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا ہاکذا ذہاب العلم، علم اسی طرح رخصت ہوگا، یعنی علم کا رخصت ہونا جس کی خبر آپ علیہ السلام نے دی ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور کہا کہ آج حضرت زید کے انتقال پر بہت سارا علم ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تو یہ اختلافات کے باوجود ان کے درمیان آداب تھے۔ ان تمام مثالوں کے بعد آپ اس نتیجے پر یقیناً پہنچ گئے ہوں گے کہ ہر اختلاف مذموم نہیں ہوتا، اختلاف افتراق کی صورت اگر اختیار کر جائے تو وہ مذموم بن جاتا ہے۔